بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خواتین و حضرات، اس ویڈیو میں آپ کو اس حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں کہ جادو کن کن لوگوں پر کیسے اور کیوں کر ہوتا ہے، اور جادو کون کون سے اور کن اقسام کے ہوتے ہیں۔ یہ تمام حقائق حضرت ابن الحاج طلمسانی مغربی رحمۃ اللہ علیہ کو دہموش العفریت کے نام سے ایک موکل جن نے بتایا ہے۔ یہ معلومات طلمسانی مغربی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب سے لیا گیا ہے جو 299 سال پہلے عربی زبان میں شائع ہوئی تھی۔ مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ ناظرین۔ اب سکرین پر دیکھیں ناظرین، کتاب کا وہ صفحہ آپ کے سامنے ہے جس پر جادو کی 30 اقسام بیان کیے گئے ہیں، جس کو میں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے۔ طلمسانی مغربی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب 299 سال پہلے عربی زبان میں شائع ہوئی تھی۔ عربی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اور کسی اور عربی دان سے اس کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں۔ سحر و جادو اور جن و عصیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض کے فوری، مکمل اور پرماننٹ علاج کے لیے کومنٹ کر کے ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں ناظرین۔ جو کوئی بیرون ملک ہو یا علاج کے لیے آنے سے قاصر ہو، اس کا علاج دور سے بھی ہوگا، وہ بھی اللہ کے حکم سے گھنٹوں میں 100% صحت یاب ہوگا۔ رابطہ کرنے کے لیے کومنٹ سیکشن میں اپنا نام اور واٹس ایپ نمبر اردو میں لکھیں یا ہمیں اس ای میل ایڈریس پر ای میل کریں۔ انگلش میں فون نمبر لکھنے سے کومنٹ سیکشن سے فون نمبر غائب ہو جاتا ہے۔ اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ جادو اور جادو زدگی کی 30 اقسام کون سی ہے، یہ جادو کن لوگوں پر کیسے اور کیوں کر ہوتا ہے۔ آئیے۔ سحر و جادو کی پہچان، جادو اور جادو زدگی کی علامات اور نشانیاں۔ ابن الحاج طلمسانی مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میری ملاقات دہموش العفریت کے نام سے ایک موکل جن سے ہوئی۔ اس نے بہت سے مسائل کے بارے میں میری خدمات لی اور اس کے بعد میں نے دہموش العفریت سے جادو اور جادو زدگی کی علامات اور نشانیوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے اس طرح جواب دیا کہ سحر و جادو 30 گروہ یا 30 قسم کی مخلوقات پر کارگر ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ تم وہ 30 گروہ مجھے گن گن کر بتاؤ اور اللہ اور عہد سلیمانی کی قسم کھا کر بتاؤ کہ تم مجھے سچ سچ بتاؤ گے۔ دہموش العفریت نے کہا کہ میں یہ سب کچھ بتاتا ہوں آپ کو۔ پہلا گروپ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے نفرت کرتا ہے اور اس کو ناپسند کرتا ہے، جبکہ جادو سے پہلے اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ دوسرا گروپ یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے اس طرح نفرت کرتی ہے کہ جب وہ شوہر پر نظر ڈالتی ہے یا اس کو دیکھتی ہے تو وہ دشمن یا خنزیر کی شکل میں نظر آتا ہے۔ تیسرا گروپ یہ ہے کہ خاتون یا لڑکی کو نکاح اور شادی بیاہ سے باندھ لیتے ہیں، پہلے تو رشتہ آتا ہی نہیں، اگر آ بھی گیا تو واپس آنے کا کہہ کر چلے جاتے ہیں اور دوبارہ نہیں آتے۔ چوتھا یہ کہ کسی مرد یا عورت پر جادو کر کے اس کی نیند بند یا خراب کر دیتے ہیں۔ پانچواں یہ کہ آدمی اپنے گھر والوں سے نفرت کرتا ہے۔ چھٹا یہ کہ بھیڑ پر جادو کرنے سے اس کے بچے مرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا سحر و جادو میں مویشی کو مار ڈالنے کی طاقت ہوتی ہے؟ تو دہموش العفریت نے جواب دیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمانوں کو ستون کے بغیر قائم کیا ہے کہ جادو کے خادم شیاطین بھیڑ کے بچوں کی پیدائش کو روکتے ہیں۔
ساتواں یہ ہے کہ جانور پر جادو کرنے سے ان کے جوڑوں میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ آٹھواں یہ ہے کہ بھیڑ کے رحم پر جادو سے ضرب لگاتے ہیں اور اس کے پیٹ سے بچے گر کر ضائع یا ساقط ہو جاتے ہیں۔ نواں یہ ہے کہ گائے پر جادو کرتے ہیں تو وہ دودھ نہیں دیتی۔ پھر دہموش الافریت نے کہا کہ گدھے، خچر اور گھوڑے پر جادو کا اثر نہیں ہوتا، ان پر جو کچھ ہو وہ نظر بد کا اثر ہوتا ہے۔ نظر بد کے اثرات سے وہ بچے پیدا کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ 10واں یہ ہے کہ انسان کی اولاد کی موت کے لیے جادو کرتے ہیں۔ انسان کے بہت کم بچے زندہ رہتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اس طرح کہ شیاطین عورت کے رحم یا پیٹ پر مارتے ہیں اور بچہ گر کر ضائع ہو جاتا ہے۔ 11واں یہ ہے کہ شیرخوار چھوٹے بچوں کی موت اور مرنے کے لیے جادو کیا جاتا ہے۔ خادم شیاطین ان بچوں کو مار کر ہلاک کر دیتے ہیں، یا یہ کہ چھوٹے بچوں کو ایک مخصوص چشمہ یا سمندر کا پانی پلا دیتے ہیں، بچہ بیمار ہو کر مر جاتا ہے، اور اگر کوئی بڑا اس پانی سے پی لے تو اس کا پیٹ پھول جاتا ہے اور وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ 12واں یہ ہے کہ جب تالے سنبلہ میں منگل یا جمعہ کے دن عورت کی تصویر بنا کر عمل کرتا ہے تو اس عورت سے صرف لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہے، لڑکے پیدا نہیں ہوتے۔ میں نے کہا کہ اے دہموش الافریت، جب بچہ لڑکا ہو تو وہ لڑکی کیسے بن سکتا ہے؟ اس نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے کہ میں حق اور سچ کی بات کرتا ہوں کہ جادو کے خاتم شیاطین عورت کو سمندر کے قریب مغرب اقصی کی سرزمین کی ایک مخصوص گیا یا بوٹی کھلا دیتے ہیں۔ عورت سے لڑکے پیدا نہیں ہوتے اور صرف لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہے۔ 13واں یہ ہے کہ مرد پر سحری بندش لگا دیتے ہیں، مرد اپنی بیوی پر قادر نہیں ہو سکتا۔ 14واں یہ ہے کہ دلہن پر جادو کرتے ہیں، وہ دلہے سے نفرت کرتی ہے۔ 15واں گروپ یہ ہے کہ عورت پر جادو کیا جاتا ہے تو عورت شوہر کی ازدواجی ملاقات سے نفرت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جماع و مباشرت کو پسند نہیں کرتی۔ 16واں یہ ہے کہ آدمی پر جادو کیا جاتا ہے اور وہ جوڑوں کے درد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ 17واں یہ ہے کہ عورت پر جادو کیا جاتا ہے تو اس کے پیٹ اور سر میں پانی پیدا ہو جاتا ہے۔ 18واں یہ ہے کہ عورت پر جادو کیا جاتا ہے تو اس کا چہرہ اور شکل صورت بدل جاتی ہے اور اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ 19واں یہ ہے کہ عورت کی اولاد اور پیدائش کو باندھ لیتے ہیں اور وہ بانجھ ہو جاتی ہے، ایسی بانجھ عورت کو خون نہیں آتا۔ 20واں یہ ہے کہ مال مویشی کو تلف اور ہلاک کرنے کا جادو کیا جاتا ہے۔ 21واں یہ ہے کہ میاں بیوی میں طلاق اور جدائی ڈالنے کے لیے جادو کیا جاتا ہے۔ 22واں یہ ہے کہ خاندان اور گھر والوں کے درمیان فتنہ و فساد اور تفرقہ ڈالنے کے لیے جادو کیا جاتا ہے۔ 23واں گروپ یہ ہے کہ کسی بھی مرد یا عورت پر ایسا جادو کر دیتے ہیں کہ جنات کا ایک گروہ اس کو مار کر اس پر ایسا ضرب لگا دیتے ہیں کہ اس کا علاج اور مداوا مشکل ہو جاتا ہے۔ 24واں یہ ہے کہ مرد یا عورت کو معاشرے میں ذلیل و بے توقیر کرنے کے لیے جادو کیا جاتا ہے، لوگ اس کو ناچیز و کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ 25واں یہ ہے کہ کسی شخص کی تنزلی کے لیے جادو کرتے ہیں، وہ اپنے رتبہ و مقام سے گر جاتا ہے۔ 26واں یہ ہے کہ کسی آدمی کے مال و دولت کے زوال و تباہی کے لیے جادو کیا جاتا ہے تو مال و دولت ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ 27واں یہ ہے کہ عورت پر ایسا جادو کیا جاتا ہے کہ عورت کو بار بار مختلف جگہوں میں شادی اور طلاقیں ہوتی رہتی ہے، ایک ہی جگہ نہیں ٹھہر سکتی۔ 28واں یہ ہے کہ کسی آدمی کے لیے ایسا جادو کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا شہر یا گاؤں یا ملک چھوڑ کر کہیں اور چلا جاتا ہے،
شہر بدر اور ملک بدر ہو جاتا ہے۔ 29واں یہ ہے کہ حسین و جمیل عورت پر ایسا جادو کیا جاتا ہے کہ اس کا حسن و خوبصورتی برباد ہو جاتی ہے۔ 30واں یہ ہے کہ کسی مرد یا عورت پر ایسا جادو کیا جاتا ہے جس سے اس کا رنگ پیلا یا کالا ہو جاتا ہے اور اس کی عقل و ہوشیاری میں کمی آ جاتی ہے۔